زندگی کے تمام امور میں ہم اس کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں، ناپاک چیز اور پاکیزہ چیز۔ انسان بعض اوقات کثرت کو طلب کرتے ہوئے اور کثرت کی تلاش میں انسان بری چیزوں کی طرف نکل جاتا ہے، حرام کمانے کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کماتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے، میری دولت اتنی ہوگی، میں اتنا زیادہ ترقی کر گیا۔ فرمایا نہیں، ناپاک چیز تمہیں زیادہ خوش کرے گی۔ شیطان ہے نا جی، شیطان انسان کو کہتا ہے دیکھ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا دوست ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، معاشی سٹیٹس اس کا اتنا نہیں ہے، میرا زیادہ ہے، فلاں شخص ہے اس کا عہدہ اتنا نہیں ہے، میرا زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ جو طیب ہے وہی اصل میں انسان کے لیے بہترین ہے، اور جو ناپاک ہے، رشوت کا مال ہو، وہ دھوکہ دہی سے اکٹھا کیا گیا ہو، وہ کسی طریقے سے آپ نے اکٹھا کیا ہے، آپ کو اس کی کثرت اچھی لگتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ طیب ہو تھوڑی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ کریم طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں تھوڑی ہو لیکن پاکیزہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی سے خوش ہوتا ہے، اور انسان کی حقیقی خوشی بھی اسی میں ہے۔ کثرت جو ہے وہ اصل میں مطلوب نہیں ہے، اصل میں انسان کو برکت طلب کرنی چاہیے اور برکت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کثرت کی طرف کبھی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔